قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ رب العزت نے انسان کے اندر یہ فطرت رکھی ہے، جیسے میں پچھلے جمعے بات کر رہا تھا، غصہ ہے، انسان کی فطرت ہے۔ ہر انسان، کوئی بھی اس سے مستثنی نہیں ہے، اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ جذبہ اور یہ خواہش رکھی ہے، اپنی اس خواہش کو پورے کرنے کا اللہ نے طریقہ رکھا ہے، کوئی بھی انسان اس سے مستثنی نہیں ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے حلال کا راستہ بتایا ہے کہ اپنی فطرت، اپنی خواہش کو پورا کرنے کے دو طریقے اللہ نے بتائے، ایک تو یہ کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ، اور دوسرا جو پرانے وقتوں میں کنیز لونڈی ہوا کرتی تھی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا اور آپ کے زمانے کے کئی عرصہ بعد بھی رہا، کہ جہاں جنگ ہوا کرتی تھی تو اس جنگ کے دوران جو قیدی بنا کر لائے جاتے تھے، ان میں جو عورتیں ہوتی تھیں وہ لونڈیاں بنائی جاتی تھیں، لیکن اب وہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے خواہش کا جو ذریعہ رکھا ہے وہ اب صرف ایک باقی رہ گیا ہے، اور وہ نکاح ہے۔ نکاح کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ انسان اختیار کرے گا اپنی خواہش کو پورا کرنے کا، تو وہ اللہ کے حدوں سے تجاوز کرنے والا ہے اور اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اگر آپ دیکھیں عیسائیت کو، تو انہوں نے رہبانیت کو پسند کیا ہوا ہے۔ بودھسٹ کو دیکھیں، رہبانیت کو پسند کیا گیا ہے کہ بالکل الگ تھلگ ہو کر رہنا ہے، فلاں فلاں چیز نہیں کھا سکتے، بغیر شادی کے رہنا ہے، حالانکہ اسلام کہتا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت نہیں ہے۔ اللہ تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ آپ کو یہیں سے گزرنا پڑے گا، اسی پروسیس سے گزرنا پڑے گا، انہی لوگوں کے درمیان رہ کے اللہ تک پہنچنے کا آپ کو راستہ ملے گا۔ ایک بندہ کہے کہ میں بالکل دنیا سے الگ تھلگ ہو کر رہوں، میں شادی بیاہ بھی نہ کروں، میں رہبانیت جس طرح یہ ان کے پریسٹ ہو گئے، یا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو ان کی نن جس کو کہا جاتا ہے، جو ان کی کرسچین عورتیں جو سروں پر پہن کے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا جا رہی ہوتی ہیں، ان کے نزدیک یہی ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنانے کا راستہ جو ہے کہ ہر کھانے پینے کی چیز جو نفس کو اچھی لگتی ہے اس کو چھوڑو، اپنی جنسی خواہشات کو بھی دباؤ، اور صرف جو ہے اکیلے الگ تھلگ ہو کر رہو، تو تمہیں اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ حالانکہ جھوٹ ہے سارا یہ۔ میں نے جیسے کہا کہ اللہ نے جس کو بھی پیدا کیا ہے، ہر انسان کو اللہ نے یہ فطرت، اس خواہش کو، اس جنسی خواہش کو پورا کرنے کی فطرت اللہ نے ہر بندے کے اندر رکھی ہے، اور اللہ نے اس کا حلال طریقہ بتایا ہے۔ انسان جب اس فطرت سے ہٹتا ہے تو پھر انسان جانوروں کی صفت میں آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ کے حکموں کو توڑنے والا بن جاتا ہے۔ جس بھی انسان کو اللہ نے بنایا ہے، اللہ نے اس کے اندر یہ فطرت رکھی ہے
کہ وہ اپوزٹ سیکس کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے، راغب ہوتا ہے۔ مخالف سمت جو جنس ہے، مرد ہے تو وہ عورت کی طرف راغب ہوگا، عورت ہے تو وہ مرد کی طرف راغب ہوگی۔ یہ اللہ نے فطرت کے اندر رکھا ہے۔ لیکن پھر اس کے بعد اللہ نے ایک جائز راستہ بتا دیا، ایک حلال طریقہ بتا دیا کہ تمہاری بیویوں کے ساتھ یا جو لونڈیاں ہوا کرتی تھیں ان کے ساتھ اپنے اس حلال خواہش کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ان سے اب تو چونکہ ایک ختم ہو گیا، نکاح باقی رہ گیا، اس کے علاوہ اگر کوئی انسان کسی اور راستے کا اختیار کرے گا تو وہ اللہ کے حدوں کو پار کرنے والا ہو جائے گا۔